ابن زیاد کو جن شیعان حسین سے خطرہ تھا کہ وہ باطل کی نہ کبھی حمایت کریں گے اور نہ ہی خاموش بیٹھیں گے، تو انہیں قید خانے میں ڈال دیا تاکہ وہ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا نہ پہنچ سکیں۔ اور دوسری طرف یزیدی حکم پر امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں اور اقربا کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انہی قیدیوں میں جناب مختار اور جناب سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے، جو واقعہ کربلا کے وقت قید خانے میں تھے، لیکن جب شہادت حسینی کے بعد یہ آزاد ہوئے تو یہ افراد اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سلیمان ابن سرد خزائی نے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے کہا، ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکے، اب مظلوم کربلا کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ حاضرین نے انتقام لینے کے لیے ان کی بیعت کی۔ ان لوگوں نے انتقام کی خاموش تیاری کی اور خود کو آمادہ کیا۔ جناب سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے لشکر کے قیام کا مقصد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام اور حکومت کو اہل بیت کے حوالے کرنا تھا۔ سلیمان ابن سرد خزائی اپنے زمانے میں شیعان عراق کے بزرگ ترین فرد اور مرجع مومنین بزرگ تھے۔ پہلی ربیع الثانی 65 ہجری کو سلیمان ابن سرد کی قیادت میں توابین نے قیام کیا۔ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی۔ ان لوگوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے قیام کیا، اس لیے سب سے پہلے یہ لشکر کربلا پہنچا۔ وہاں ان لوگوں نے خوب گریہ و آہوزاری اور عزاداری بپا کی۔ ان کی آہوزاری اور نالہ و فریاد سے میدان کربلا میں وہ کہرام برپا ہوا جو اس علاقے کی مثال بن گیا۔ جب یہ لوگ سید الشہداء کی قبر مبارک کا وداع کر رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک اژدہام بپا تھا۔ لوگ مرثیہ خوانی کر رہے تھے، نوحہ خوانی کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس حالت میں وداع کیا اور اپنے آپ کو ابن زیاد سے جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ سلیمان ابن سرد خزائی امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے شیعان میں سے تھے اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر تمام جنگوں میں حاضر رہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک لڑتے رہے۔ ابن زیاد کے لشکر سے جنگ کے آغاز سے پہلے جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھے ہوئے آداب جنگ کے مطابق اپنے جانشین معین کیے اور پھر عین الوردہ میں جنگ کا آغاز ہوا۔ شدید ترین جنگ ہوئی۔ سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے باقی ساتھیوں نے ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جنگ کے دوران خوب شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا۔ سلیمان ابن سرد خزائی کی عمر اس وقت 90 سال سے زیادہ تھی اور آپ عین الوردہ ہی کے مقام پر شہید ہوئے۔ جناب سلیمان کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے معین کردہ جانشین بھی شہید ہوتے چلے گئے۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں
اس گروہ کو فتح تو نصیب نہ ہوئی اور ظاہراً یہ قیام ناکام ہوا، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس قیام کی مثال بارش کے اس پہلے قطرے جیسی ہے جو اپنا وجود کھو دیتا ہے لیکن بعد والوں کے لیے راہ ہموار کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قیام ناکام ہوتے ہوئے بھی کامیاب رہا، کیونکہ اس نے بعد کے قیاموں خصوصاً قیام مختار کے لیے راہ ہموار کی، اور چونکہ واقعہ کربلا کے بعد یہ قیام پہلے شیعہ اتحاد کا مظہر تھا، اس لیے اس سے مذہب کو جلا ملی۔ قیام توابین کے وقت بھی جناب مختار قید خانے میں تھے۔ جب انہیں اس قیام کی شکست اور جناب سلیمان ابن سرد خزائی وغیرہ کی شہادت کی خبر ملی تو قیام توابین کے باقی ایماندہ افراد کو تعزیت پیش کی اور اپنے قیام میں شرکت کی دعوت دی۔ جناب مختار ثقفی نے زندان سے انہیں یہ خط لکھا: اما بعد، بارگاہ خالق میں تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اگر قدرت نے مہلت دی اور میں زندان سے باہر آیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی موجودہ مایوسی کا مداوع کروں گا۔ مختار کا خط پڑھ کر محبان آل محمد کے حوصلے ایک مرتبہ پھر بڑھ گئے اور انہوں نے امیر مختار کو پیغام بھیجا: اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو جبراً زندان سے نکال لائیں۔ مختار ثقفی نے جواب دیا: اس کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ عنقریب تمہارے درمیان ہوں گا۔ جناب مختار ثقفی نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن یزید اور ابراہیم بن محمد دونوں ظالموں نے صرف افواہوں کی بنیاد پر مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، انہیں خط لکھو تاکہ مجھے چھوڑ دیں۔ عبداللہ ابن عمر نے ان دونوں کو خط لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں مختار کا بہنوئی ہوں، میرا خط ملتے ہی اسے رہا کر دو۔ ان دونوں نے مختار سے ضمانت مانگی، چند افراد نے مل کر ضمانت دی اور مختار رہا ہو گئے۔ امیر مختار نے محبان آل محمد کو جمع کیا اور کوفے پر دھاوا بولنے کا ارادہ کیا، لیکن عبد الرحمن ابن شریح کے شام سے آنے کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا، کیونکہ عبد الرحمن کو ملنے والے افراد میں سے سعد ابن منقد، سعر ابن ابو سعر حنفی، اسود کندی اور قدامہ ابن مالک بھی تھے۔ ان چاروں نے عبد الرحمن سے کہا: مختار ہمیں ساتھ لے کر انقلاب لانا چاہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ مجھے محمد حنفیہ نے بھیجا ہے۔ ہمارے پاس اس دعوے کی تصدیق کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم نے بیعت تو کر لی ہے لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا: میرے ساتھ ایک آدمی بھیج دو، مدینے جا کر جناب محمد حنفیہ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تصدیق کر دیں تو ہمیں بھی مختار کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے میں جناب محمد حنفیہ کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا اور عرض کیا: اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم مختار کا ساتھ دیں، ورنہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ جناب محمد حنفیہ نے فرمایا: جہاں تک انتقام کی اجازت کا تعلق ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ آؤ، جو میرا اور تمہارا امام ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم سب امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے، مدعا بیان کیا۔ جناب سجاد نے فرمایا:
چچا جان، اگر کوئی حبشی غلام بھی ہمارے حقوق کا علم لے کر کھڑا ہو تو لوگوں پر اس کی حمایت واجب ہے۔ اس معاملے کے جملہ اختیارات میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے مناسب سمجھیں کریں۔ جناب محمد حنفیہ نے فرمایا، تم سب نے سن اور سمجھ لیا ہے، جو کچھ امام نے فرمایا ہے میں بھی یہی کہوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اور محمد حنفیہ نے اجازت دے دی ہے، اب مختار کی نصرت واجب ہے۔ یہ لوگ واپس کوفے آئے۔ مختار کو ان کا جناب محمد حنفیہ کے پاس جانا معلوم ہو چکا تھا۔ یہ لوگ سیدھے جناب مختار کے پاس آئے اور انہیں حقیقت حال سے مطلع کیا۔ جناب مختار ثقفی نے فرمایا، اب ایسے بات نہیں بنے گی، اب آپ کا حق ہے کہ تمام محبان آل محمد کو جمع کر کے انہیں تم خود یہ سب بتاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے شیعان آل محمد کو جمع کر کے تمام واقعہ سنایا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس جناب مختار خود چل کر گئے اور انہیں مدد کرنے کے لیے کہا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی وعدہ کر لیا۔ یوں امیر مختار ثقفی کا قیام عمل میں آیا، اور مختار ثقفی نے نہ صرف توابین کی تحریک کو اپنے قیام سے متصل کیا، بلکہ اپنے عظیم الشان قیام کے ذریعے مظلوم کربلا کا انتقام اس شان سے لیا کہ ہزاروں ظالم و جابر قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ خود بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔